بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکہ میں تھا تو میری گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد ایک سونے کا تاشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اسے انہوں نے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر سینہ بند کر دیا۔ اب وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آسمان دنیا کی طرف لے چلے۔ آسمان دنیا کے دروغہ سے جبریل علیہ السلام نے کہا، دروازہ کھولو۔ انہوں نے دریافت کیا، کون صاحب ہیں؟ کہا، جبرائیل علیہ السلام۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1636۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جیسے عظیم سفر کے لیے روحانی اور جسمانی طور پر خاص تیاری عطا فرمائی۔ آب زمزم کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو پاک کیا گیا۔ اسی طرح یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مقام اور اللہ کی خاص مدد و حفاظت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ 10ویں تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، لوگو آج کون سا دن ہے؟ لوگ بولے، یہ حرمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، اور یہ شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ حرمت کا شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اس کلمے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار دہرایا اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بتلایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وصیت اپنی تمام امت کے لیے ہے کہ حاضر اور جاننے والے، غائب اور ناواقف لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1739۔ اس حدیث میں اسلام نے انسانی جان، مال اور عزت کی عظیم حرمت بیان کی ہے۔ کسی مسلمان کو ظلم، قتل، بدنامی یا حق تلفی کا نشانہ بنانا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو آپس کے جھگڑوں اور خون ریزی سے بچنے کی تاکید فرمائی اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی سمجھائی۔